अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि अभी हाल ही में मारूफ आलिम दीन अल्लामा नासिर मदनी साहब एक मस्जिद में खिताब कर रहे थे तो बयान के दौरान अचानक से वो कलिमा शहादत पढ़ने लगे और कलिमा शहादत पढ़ने के बाद वो जैसे ही पीछे हुए तो वहाँ पर बेहोश हो गए, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया और अभी उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। शुहदाए करबला का जिक्र कोई आम नहीं है, सैयद दी शहादत भी आम नहीं है, जिन्हां दी शान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना बहुत से लोगों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत पहले से नासाज थी। जैसे ही वो बयान करने के लिए आए तो 15 से 20 मिनट उन्होंने बयान किया, लेकिन उसके बाद वो अपना होश खो बैठे। इसी हवाले से अभी हाल ही में मौलाना तारिक जमील साहब ने ये लिखा कि अल्लामा नासिर मदनी साहब के दिल का दौरा पड़ने की खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उन्हें अपने फजलो करम से जल्द शिफाए कामिला अता फरमाए। नेक्स्ट अपडेट ये है कि जियो न्यूज की गुस्ताखी वाली कंट्रोवर्सी के हवाले से इंजीनियर साहब ने गुफ्तगू फरमाते हुए ये फरमाया कि अहले सुन्नत के उलमाए किराम के माबेन तो नबी इस्लाम की शबी बनाना सद्दे जरिया के उसूल पर जायज नहीं है, लिहाजा अगर इस्लामी नजरियाती काउंसिल में जियो न्यूज का मुकदमा रखा जाता है तो अहले तशय्युई उलमाए किराम को चाहिए कि वो फ्रंट से आके लोगों को ये बताएं कि ये कोई गुस्ताखी नहीं हुई। दूसरा, जो नजराती काउंसिल में बैठे हुए शिया उलमा है, मैं उनसे कहूंगा कि आप गूंगे शैतान ना बनना। मेरी दफा तुम लोग गूंगे शैतान बने थे, तुम लोग मजबूर हो गए थे। अब गूंगे शैतान ना बनना। अब तुम्हारे अकीदे का मसला है, तुम्हारे नजदीक इस तरह की अक्सबंदी करना दुरुस्त है, और अगर तुम इसको गुस्ताखी डिक्लेयर करते हो तो फिर तो खमनाई साहब भी फारिग होते हैं। ये तुम्हारे अकीदे का मसला है। अगर ये केस तुम्हारे सामने पेश होता है तो तुमने वहां पर शोर मचाना है और मीडिया में आके बात करनी है कि जबरदस्ती ये करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ भी ये है कि सद्दे जरिया के तौर पे इस तरह के खाके नहीं बनने चाहिए। अगरचे अहले तशय्युई के हाँ ये शबी बनाना, अक्स बनाना दुरुस्त है। खाके मैं आपकी वजह से इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना तो मैं इसके लिए खाके का वर्ड बोलना भी तौहीन समझता हूं। भाभी जो आजकल बाहर निकले हुए हैं, इनके बड़े डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाकायदा उमर सीरीज को रिकमेंड किया हुआ है अपनी वीडियो के अंदर। उसमें तो खुलफाए राशिदीन दिखाए हुए हैं, लिहाजा खुलफाए राशिदीन तक, सहाबा तक, आलुल बैत तक ये लोग राजी हो चुके हैं। सिर्फ मसला नबी इस्लाम के हवाले से था, हमारी रिजर्वेशन नबी इस्लाम के हवाले से ना हम पहले कायल थे ना मुस्तकबिल में होंगे, क्योंकि आप इस्लाम जैसा तो है ही कोई नहीं। अपनी इसी वीडियो के दौरान इंजीनियर साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी अप्रिशिएट किया, जो उन्होंने जियो न्यूज के हवाले से ये फरमाया था कि अब जबकि जियो ने ऑफिशियली आकर माफी मांग ली है तो उसके बावजूद उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना मजहबी इंतहा पसंदी है। तो जब पैमरा के नोटिस से पहले उन्होंने माफी भी मांग ली, वो दो बंदे जिनकी वजह से ये खाके चले थे उनको फौरन जॉब से निकाल भी दिया और बार बार माफी भी मांगी, और चौथा काम आइंदा एहतियात का उन्होंने इल्तिजाम भी किया। तो मेरा ख्याल है इसके बावजूद फिर इस मसले को उठाना ये मजहबी शिद्दत पसंदी है। और मैं आपको बताऊं, मीडिया पे जो है ना, जो भी न्यूज चैनल्स हैं या दूसरे टीवी चैनल्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अब मजहबी कंटेंट डालते हुए डरते हैं। यानी इनकी अब ये सोच बनती जा रही है इस शिद्दत पसंदी की वजह से कि बेहयाई फैला दो, उस पर कोई इतना बड़ा इतराज नहीं होगा, लेकिन मजहबी बातें बिल्कुल ना करो, क्योंकि थोड़ी सी जबान लुढ़क गई, कुछ भी हो गया तो 21 तोपों का रुख हो जाएगा हमारी तरफ। मादरत का भी लोग मौका नहीं देते। मेरे भाई, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं है, जबकि जियो न्यूज की नीयत गुस्ताखी की थी भी नहीं। बहरहाल काम हुआ जो कि गलत हुआ, और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलत है। और पैमरा के नोटिस से पहले ही उन्होंने ये वीडियोस भी हटा दिए, दो बंदों को जॉब से निकाल दिया। उसके बाद मेरे भाई फिर भी उसी को उठाते रहना सोशल मीडिया पे और गुस्ताख करार देना, ये बहुत बड़ी शिद्दत पसंदी है। इसकी लपेट में सब लोग आएंगे, सिर्फ एक टीवी चैनल नहीं आएगा। तो जाके देखो, जेलें भरी हुई हैं, कितने लोगों पे तौहीन के इल्जाम लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोगों पे इल्जाम लगे हुए हैं जो सारी जिंदगी नबी की सीरत का दर्ज देते रहे। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने फ्रंट से लीड किया है, चुमिए उनके लिए, क्योंकि उनको हाथ लग चुके हैं ना 295 वाले, इसलिए उनको बात समझ आ गया है। किसी जमाने में वो कहते थे ठोक दो, अब वो कहते हैं ना ना जनाब ये गलत है। मुफ्ती साहब, आप नहीं मानना है कि ये गलत आप नहीं थे, आपके वो बुजुर्ग थे जिन्होंने आपको ये ठोक दो वाली पॉलिसी बताई थी। इसलिए हम कहते हैं कि हैंडलर्स को पकड़ा जाए। हम क्यों पकड़ते हैं मामू पार्टी बनू मैया को, वो हैंडलर हैं इन बदमाशियों के। तो आपके जो हैंडलर्स ने फतवे दिए थे ना, उनको पकड़ा जाए। तो मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये जियो वालों ने जो माजरत कर ली, गैर मशरूत, बंदे फारिग कर दिए, वीडियो हटा दी, 15 दिन के लिए उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। इसके बाद अब आपने क्या करना है? और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की उसमें कि अगर इस तरह करेंगे तो ये आग आपके घर तक पहुंचेगी, क्योंकि उन तक पहुंची हुई है ना, और जिनको ये कह रहे हैं उन तक भी पहुंची हुई है। जी, हनीफ कुरैशी साहब 295A 298A 10 साल नकाबले जमानत में अभी तक केस भुगत रहे हैं, केस खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर जलाली साहब के ऊपर भी जो है वो 295A 298A का मुकदमा है। ये खुद तौबा नामे पढ़ के उन जराइम के ऊपर जो नॉन कंपाउंडेबल है, इनमें तो तौबा ही नहीं है। तौबा तो हमारा मौकिफ है ना, इनके नजदीक तो तौबा नहीं है, इसमें साइड पे हुए हैं, तो सारों के केसेस खुलेंगे, सिर्फ जियो के ऊपर मुकदमा नहीं बनेगा। फिर सारे मुफ्ती, फिर समर अतारी जिसको रागिब नईमी साहब ने अपने मदरसे से फतवा दिया है, वही तख्ता मश्क बनेगा, जो आजकल बिल्कुल ठंडा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठंडी रहती, क्योंकि उन्हें ठंड पै गई है, अल्लाह के फजल से उसे पता चल गया कि दीन का काम करना। बल्कि आज तो हमारे साथ भट्टी साहब भी ठंडे थे। मैंने उनको कहा कि आप मुझे कहते थे इंजीनियर साहब आपका अंदाज, तो मैंने कहा पता चला
کس طرح یہ مولوی کچا کھا جاتے ہیں, میں انہوں پڑھ کے رکھ دیتا ہوں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار مفتی طارق مسعود صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ایک مسئلے پر معذرت کی اور یہ فرمایا کہ وہ آئندہ سے انجینئر صاحب کو جہلم والی سرکار نہیں کہیں گے. بھائی مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے, میں نے پچھلے ہفتے یہ بول دیا تھا انجینئر علی مرزا کے ایک بیان پہ ری ایکشن ریکارڈ کروایا تھا. میرے سامنے انجینئر علی مرزا کا ایک بیان آیا, اس بیان میں یہ میں اتنے احترام سے نام بھی کیوں لے رہا ہوں کہ انجینئر علی مرزا صاحب کے کسی اسٹوڈنٹ نے ہم سے رابطہ کر کے بولا ہے کہ آپ جو انجینئر کو جہلم والی سرکار بولتے ہو یہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے. تو اس وقت سے میں نے پھر کہا جب نہیں پسند ہے تو پھر احترام سے نام لینا چاہیے کسی بھی بندے کا, اختلاف کرو لیکن بات تمیز سے کرے آدمی. تو اس لیے میں نے آج کے بعد وہ جہلم کا لفظ نہیں, میں تمیز سے انجینئر علی مرزا صاحب ہی نام لوں گا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب. تو پچھلے ہفتے میں نے بیان میں ری ایکشن ریکارڈ کروایا. ہوا یہ تھا کہ میرے سامنے انجینئر علی مرزا صاحب کا ایک کلپ آیا تھا. اس کلپ میں یہ تھا, اس نے کہا تھا کہ حضرت حسین جب شہید ہوئے ہیں تو اتنے سارے صحابہ کہاں تھے, اتنا کلپ تھا. تو مجھے لگا کہ یہ تو صحابہ کی گستاخی ہے کہ آپ صحابہ پہ طنز کر رہے ہو. تو میں نے اس کا جواب دیا کہ بھائی کیسے ممکن تھا وہاں کربلا میں مدد کے لیے پہنچنا, اور صحابہ تو زیادہ تر بوڑھے بھی ہو گئے تھے اور کوئی واٹس ایپ کا دور تھوڑی تھا کہ فوراً اطلاع ملی. تو وہ وہاں سے وضاحت آئی ہے کہ بھائی وہ میں نے ری ایکشن ریکارڈ کروایا تھا, یعنی انجینئر علی مرزا نے یہ بات خود دعویٰ نہیں کی تھی, کسی کا کال نقل کر کے اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروایا. کلپ کاٹنے والے نے یہ خیانت کی ہے کہ اتنی بات نکال لی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے میں یہ بات کہوں کہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے, اب میرا کوئی اتنا سا جملہ نکال لے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے اور اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروائے تو یہ غلط ہو جائے گا نا. تو یہ جو یوٹیوبرز ہیں یا یوٹیوب میں جو شارٹس بنانے والے ہیں یہ لوگ گڑبڑ میرے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, جتنے بھی مشہور لوگ ہیں ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, آدھا بیان چلا کے اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروا دیتے ہیں. تو انجینئر علی مرزا نے رابطہ کیا, انہوں نے بولا, اس نے بولا کہ بھائی یہ ایسا میں نے نہیں دیا, میں نے تو کسی کی بات نقل کی تھی. تو میں نے کہا میں فوراً اس پہ معذرت بھی کرتا ہوں, رجوع بھی ریکارڈ کرواتا ہوں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی مفتی طارق مسعود صاحب نے سلمان ندوی صاحب کی وفات کے حوالے سے اپنی خاموشی توڑی اور یہ فرمایا کہ سلمان ندوی صاحب کے لیے کھلم کھلا مغفرت کی دعا کرنا یا پھر ان کے جنازے میں بھر بھر کر شرکت کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ سیدنا معاویہ کے حوالے سے بدگمانی پھیلایا کرتے تھے. مولانا صاحب سلمان ندوی صاحب کا انتقال ہو گیا, ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے. جو شخص بھی گمراہ ہونا تو کھلے عام اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے. باقی کوئی بھی مسلمان جب تک مسلمان ہے مغفرت کی دعا فی نفسی ہی اس کے لیے جائز ہے, بلکہ اکیلے میں دعا کرنی بھی چاہیے کہ جو ان سے غلطیاں ہوئی اللہ معاف فرمائے, لیکن عوام میں ان کو پروٹوکول دینا اور عوام میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا, بھر بھر کے ان کے جنازوں میں شرکت کرنا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے گمراہی کو فروغ ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی اسی ٹریک پہ چلیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے گناہگار لوگ ہوتے تھے, گمراہ قسم کے لوگ ہوتے تھے, ان کے جنازے سے بھی اجتناب کرتے تھے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ اپڈیٹ دی کہ وہ بہت جلد حسن الیاس صاحب کو ایک علمی جواب دینے والے ہیں, کیونکہ ابھی حال ہی میں حسن الیاس صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو پر ریئیکٹ کیا تھا, جس میں مفتی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جاوید احمد غامدی صاحب کے 3 ایسے عقائد ہیں جو بہت خطرناک ہیں. مفتی صاحب کی اسی گفتگو پر ریئیکٹ کرتے ہوئے حسن الیاس صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اگر مفتی صاحب کو تنقید کرنی ہی تھی تو انہیں چاہیے کہ وہ 4 شادیوں کے فضائل اور بریانی بنانے کے طریقے کو چھوڑ کر غامدی صاحب کا اصل موقف جان کر پھر ان پر تنقید کریں. حسن الیاس صاحب کے اسی چھوٹے سے طنز پر ابھی حال ہی میں مفتی صاحب نے بھی اپنا ری ایکشن دیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. چائے سے پہلے نا پانی لازمی پیا کریں, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس سے چائے کی ایسیڈیٹی کم ہو جاتی ہے, چائے کی ایسیڈیٹی کم ہو جاتی ہے. اچھا یہ جو میں ٹوٹکے بتاتا ہوں تو غامدی صاحب کے داماد ہیں حسن الیاس صاحب, آج انہوں نے میرے خلاف ایک ری ایکشن ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, اس کا جواب میں علمی انداز میں انشاءاللہ الگ سے دوں گا, آج بیان میں نہیں, وہ تو پورا میں انشاءاللہ ری ایکشن ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن انہوں نے اس میں ایک بات کہی ہے کہ بریانی بنانے کے طریقے اور جوس بنانے کے طریقے, مجھ پہ طنز کیا ہے, بریانی بنانے کے حالانکہ میں نے بریانی کے فضائل سنا ہے, بریانی کے طریقے نہیں بتائے, تو طنز کیا ہے کہ یہ طریقے بھی چلا رہے ہوتے ہیں. خیر, تو ہو سکتا ہے اب ایک اور وہ ہو جائے نا, کچھ لوگ اس پہ بھی کہیں دیکھو چائے سے پہلے پانی پینے کے طریقے بتا رہا ہے, تو ایک فائدے کی چیز ہے مارکیٹ میں چل جائے تو کیا جا رہا ہے اس میں, کیا خیال ہے؟ دین کی باتوں کے ساتھ اول میں نے بریانی بنانے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا, اور اتنا فالتو ٹائم ہے بھی نہیں کہ میں لوگوں کو بریانی بنانے کے طریقے بتاؤں. تو میں نے اب جو میں طریقہ بتا رہا ہوں چائے پینے کا طریقہ, اس پہ کچھ لوگ اور تپیں گے یار یہ کیا سکھا رہا ہے ہمیں. چائے سے پہلے پانی لازمی پی لیا کرو, اس سے چائے کی ایسیڈیٹی کم ہو جاتی ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں حسن الیاس صاحب نے فائنلی جواد نقوی صاحب پر گستاخی کے الزام لگانے کی مذمت کی اور یہ کہا کہ یہ شیعت و ملوکیت کی ننگی تلواروں سے بچ کر یہاں تک آئی ہے. ان کے مخالفین غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ قانون کے ذریعے ان کے دلوں سے شیعت نکال دیں گے. یہ جواد نقوی پہ توہین صحابہ کی یہ کمپین چلی ہے. اب وہ شیعہ ظاہر بات ہے ہم سنی ہے, لیکن ان نے اپنا عقیدہ حضرت معاویہ سے ریلیٹڈ بیان کیا, جس کی وجہ سے پاکستان میں ان کے خلاف کمپین ہونا شروع ہو گیا کہ اس نے گستاخی صحابہ کی ہے, ابھی اس کے اوپر 298 کا مقدمہ کیا جائے. کیا یہ درست ہے؟ اگر کوئی شیعہ عالم اپنا عقیدہ بیان کرے اور اس پہ پاکستانی علماء یہ ڈیمانڈ کرے کہ اس کے اوپر گستاخی صحابہ لگنی چاہیے.
بالکل غلط ہے. یہ جو قوانین ہمارے یہاں بنے ہوئے ہیں اس طریقے کے، ان قوانین کو اثرنو طور پہ دیکھنا چاہیے. یہ قوانین ایک خاص مذہبی پس منظر اور دباؤ میں بنائے گئے ہیں. اور اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اہل تشیع ہو یا اہل سنت اپنا جو بھی موقف ہے اس کو شائستگی سے بیان کریں. یعنی گالم گلوچ نہ کریں، برے القابات نہ کہیں، باقی آپ شائستگی سے اپنا نقطہ نظر بیان کریں. یہ تو دنیا ارادے اختیار کی آزادی کی دنیا، یہاں پر ہر ایک کو حق ہے. تو اگر اہل تشیع یہ چیز بیان کرتے ہیں تو یہ نظریہ امامت کا لازم ہے، یہ لزوم ہے اس کا کہ جو وہ آگے بیان کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، ان سے درخواست ہی کرنی چاہیے ہے کہ آپ اس بحث کو وہیں سے اٹھا کے بیان کریں، شخصیات تک نہ لے کے جائیں. جب آپ شخصیت پر براہ راست آئیں گے تو لوگ پھر اس طریقے سے جذب ہوں گے. آپ اصول بتائیں کہ جی ہمارے نقطہ نظر کے مطابق رسول اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانا صحابہ کرام نے، اس لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو وہ درجہ اور حیثیت نہیں دیتے جو آپ اہل سنت دیتے. تو بات اس طرح سے کریں تو اس کے نتیجے میں اشتعال بھی پیدا نہیں ہوگا، اور جو سامنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کو سمجھیں، وہ بھی اس کو اپریشیٹ کریں کہ بھائی یہ ایک نقطہ نظر ہے جس کی کلوریز ہیں. تو میں اگر سیدنا امیر معاویہ کی عظمت ان کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں، نہیں اتر سکتی نا، نہیں اتر سکتی. سید ابوبکر کی نہیں اتر سکتی، اس لیے کہ وہ جس نظریہ امامت کو مانتے ہیں اصل میں ان صحابہ نے اس کو تسلیم نہیں کیا. تو ان کی جگہ پر اگر ہم ہوں گے تو ہم بھی یہ نظریہ اپنائیں گے. تو ان کی جگہ پر کھڑے ہو. باقی یہ قانون کے ذریعے اپنے لوگوں کی عزت کروانا یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے میرے بھائی؟ یہ کہاں ہوتا ہے؟ مطلب شیعوں کے اوپر مجھے یاد ہے بچپن میں کسی جگہ پر میں نے یہ سنا، یہ کہ شیعہ ذاکر تھے، بڑے مشہور طالب جوہری تھے، انہوں نے کہا تھا بھائی ہم اس شیعت کو ملوکیت کی ننگی تلوار سے بچا کے لے آئے ہیں، تو تمہارے یہ قوانین ہمارے دلوں سے شیعت نکال دیں گے؟ تو نہیں نکال سکتے، کچھ نہیں کر سکتے آپ. جو نظریہ ہے نظریے کے طور پر دلوں میں راسخ. اچھا مثال کے طور پر وہ اعلان یہ نہ کرے تو شیعوں نے تو ایک پالیسی اپنائی اتنے لمبے عرصے اس پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے، تقیہ کرنے کی، کہ بھائی ہم ظاہر میں وہ بات بیان نہیں کرتے، تو اس سے کیا دلوں میں ہم نے ان کے لیے ناموس صحابہ پیدا کر دی؟ وہ کہیں پیدا نہیں ہوتی، وہ پیدا ہوتی ہے استدلال سے، آرگومنٹ سے. تو اہل تشیع سے صرف ایک موضوع پر گفتگو ہوگی اہل سنت کی، یا کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی فریق ہو، نظریہ امامت دین کا حصہ ہے. تو جو کچھ اہل تشیع اس کی کلوریز بیان کر رہے ہیں وہ بیان ہوں گی، وہ پھر سب کو ماننی پڑیں گی. اور اگر وہ درست نہیں ہے تو نظریے پہ بات ہوگی، باقی کسی چیز پہ کوئی بات نہیں ہوگی. بہرحال یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.